دیا، تمہیں پلا دیا، تمہیں دولت سے مالا مال کر دیا، تو کیا وہ مجھے جو ہے وہ فراموش کر دے گا؟ پروردگار عالم کی رحمت کیا مجھے فراموش کر دے گی؟ نہیں نہیں، وہ میرا بھی پروردگار ہے، وہ میرے لیے بھی اس جنگل میں اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، غریب نواز کانفرنس۔ اتنا سننا تھا کہ ایک ولی کامل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، دل کی دنیا بدل گئی، رونے لگے، پیروں پہ گر گئے، معافی مانگنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہم جو ہے وہ بھوکے ننگے پیاسے نہیں ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ ہم نے کوئی آپ کو ستایا نہیں، پریشان نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم جنگل میں بھی کھلانے پر قادر ہے، جنگل میں بھی دولت سے مالا مال کرنے پر قادر ہے، تو اس طرح سے آپ نے اللہ کی ربوبیت پہ بھروسہ کرنے کا گر ہمیں سکھا دیا۔ اب ہمیں معاف فرما دے، اور فرمایا کہ یہ آپ کی جو اشرفی کی تھیلی ہے یہ لے لیں۔ نہیں لی آپ نے، فرمایا کہ کوئی چیز دے کے واپس لینا یہ میرے نان جان کی سنت کے خلاف ہے۔ کسی کو کچھ دے کے واپس لینا حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا ہے گویا تھوک کے چاٹنا، اسی آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں طائب ہو گئے، اور بعد میں پروردگار عالم نے ان دونوں کو بھی ولایت سے نوازا۔ بہرحال نیشاپور گئے، علم حدیث میں مہارت حاصل کی، علم تفسیر میں مہارت حاصل کی، اصول حدیث میں مہارت حاصل کی، علم القرآن میں مہارت حاصل کی، فقہ حنفی میں مہارت حاصل کی، علم کلام میں مہارت حاصل کی، صرف اور نحو میں مہارت حاصل کی، اور علم کے ایک جبل شامک بن گئے۔ بخارا بھی گئے، سمرقند بھی گئے، نیشاپور بھی گئے، بغداد بھی گئے۔ اس زمانے کے جتنے اصحاب علم تھے، علماء تھے، فقہا تھے، نامور اساتذہ تھے، سب کے سامنے غریب نواز نے جو ہے زانوئے تلمس طے کیا اور علم حاصل کیا، اور ایک انتہائی باصلاحیت فقیہ بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، فقہ حنفی کے بہت بڑے مفتی بنے۔ اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج کل پیروں نے جو پیر کا تصور قائم کر دیا ہے وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ جاہل قسم کے پیر جنہیں علم شریعت سے کوئی سروکار نہیں، الف با تا بھی نہ جانے وہ علم شریعت کا، اور پیر بنے بیٹھے ہیں۔ تو پیر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی سچے پیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، وہ جاہل نہیں ہوگا۔ پہلے علم حاصل کرتا ہے آدمی، انسان شریعت کی راہ میں پہلے قدم رکھتا ہے، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی طریقت کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جنید بغدادی نے فرمایا کہ جو شخص علم شریعت کے بغیر طریقت کی راہ میں قدم ڈالتا ہے، شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے، شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ جس پیر کو دیکھو، جس شیخ کو دیکھو کہ وہ جاہل ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے جہل کی بنیاد پر شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ تو ہمارے غریب نواز ایسے پیر نہ تھے۔ میں نے بتایا کہ علم حدیث میں، علم فقہ میں، اصول حدیث میں، علم تفسیر میں، علم قرآن میں اور نحو میں، صرف میں، علم کلام میں، سب میں مہارت تامہ حاصل کی، اور جبل شامک بن گئے علم کے۔ اس کے بعد حرم شریف کی زیارت کے لیے گئے، پوری زندگی سفر میں گزرتی رہی۔ حرم کی زیارت کے بعد واپس نیشاپور آئے۔ نیشاپور کے ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف شروع کر دی کہ ایک بزرگ ہیں، بڑے صاحب کشف ہیں، صاحب کرامت ہیں، ان کا دن جو ہے وہ روزے میں گزرتا ہے اور رات جو ہے عبادت اور ریاضت میں گزرتی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا ان کا نام عثمان ہارونی ہے، اور ان کے پیر کا نام ہے حاجی شریف۔ حاجی شریف سن کے غریب نواز چونک گئے، فوراً پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا گیا کہ نیشاپور سے کچھ منزل پر ایک گاؤں ہے ہارون، کچھ لوگوں نے ہارون بھی اسے لکھا ہے، ہرونی اور ہارونی دونوں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہاں پر وہ بزرگ رہتے ہیں۔ اسی وقت بلا تاخیر رخت سفر باندھا غریب نواز نے، اور اس قصبے میں چلے گئے، ہارون میں تلاش کیا،
خواجہ عثمان ہارونی کو ان کی خانقاہ کا پتہ معلوم کیا، پہنچے۔ اس وقت جب غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں پہنچے، اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی درس دے رہے تھے اور بڑے بڑے صوفیاء، علماء، فقہا ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھے خوشبوئے یار آ رہی ہے، خوشبوئے یار آ رہی ہے۔ بے چین ہو گئے خواجہ عثمان ہارونی، اٹھے اور اس مجمع میں جو ہے وہ تلاش کرنے لگے۔ دیکھا حضرت معین الدین حسن بیٹھے ہوئے، ہاتھ پکڑا، اٹھایا۔ آپ نے کوئی تعارف اپنا نہیں پیش کیا تھا غریب نواز نے، آپ نے خود فرمایا معین الدین جن روحانی فیضان کے ہم امین ہیں، اس کے لیے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اٹھایا، ایک دوسرے کمرے میں لے گئے، اسی وقت جو ہے وہ خلافت سے نواز دیا، سبحان اللہ، روحانی فیوز اور برکات سے نواز دیا، اور خلیفہ ہو گئے حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی۔ 2.5 سال جو ہے وہ رہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ، اور 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر سفر اختیار کیا 562 ہجری میں، پھر مختلف ممالک کا سفر حصول علم کے لیے اور عبادت اور ریاضت کے لیے اختیار کیا۔ لیکن سلسلہ چشت میں قانون یہ تھا کہ 2 مرتبہ خلافت دی جاتی ہے اور 2 مرتبہ بیعت کیا جاتا، تو کافی عرصے کے بعد بیعت ثانی کے لیے حضرت غریب نواز بھی بغداد آئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی بغداد آئے۔ بغداد میں جنید بغدادی کی مسجد میں آپ نے جو ہے وہ ملاقات کی اپنے شیخ سے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پھر سے جو ہے خلافت دی اور پھر سے بیعت کیا، بیعت ثانیہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سلوک کی ساری منزلیں طے کرا کے اللہ تک پہنچا دیا۔ میں اپنے طور پہ بیان کروں، اس سے بہتر یہ کہ غریب نواز کے الفاظ میں آپ کو سنا دوں۔ حضور غریب نواز نے اپنی کتاب انیس الارواح میں خود بیان کیا کہ جو بیعت ثانیہ ہوئی اس کے بعد کس طرح سے میرے شیخ نے مجھے اللہ تک پہنچایا اور راہ سلوک کی ساری منزلیں جو ہے وہ طے کرا دی۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف خواجہ جنید کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا۔ جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے نماز ادا کی، پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ، میں بیٹھ گیا۔ حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھ، میں نے پڑھی۔ فرمان ہوا کہ 21 بار درود شریف پڑھ، میں نے پڑھا۔ حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ترا بخدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم، یعنی میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا، اس کی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ اس کے بعد حضرت نے ساجس کے بال کینچی سے تراشے اور کلاہ 4 ترکی فقیر کے سر پر رکھی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے حکم کی تعمیل میں سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے، تو آج مجاہدے میں مشغول رہے۔ یہ درویش بحکم محترم پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی تعمیل حکم میں حسب ارشاد ایک شبانہ روز مشغول مجاہدہ رہا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا بیٹھ جا اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ فرمایا آسمان کی جانب دیکھ، میں نے دیکھا۔ دریافت فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرش کی عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ نے کہا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ فرمایا عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا زمین کی طرف دیکھ، میں نے دیکھا۔ فرمایا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
فرمایا پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. میں نے پھر پڑھی. فرمایا آسمان کی جانب دیکھ. میں نے دیکھا تو شیخ نے پوچھا آپ کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا آنکھیں بند کر. میں نے آنکھیں بند کر لی. فرمایا کھول. میں نے کھولی. پھر اپنی انگلیاں دکھلا کر استفسار پر فرمایا یوں کی. اب پوچھا آنکھیں استفسار فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟